अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, मखसूस नशिस्तों का जो मामला है पीटीआई का, ये तवालत अख्तियार करता चला जा रहा है। जैसा कि आपको इल्म है कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी पीटीआई की जो जो एप्लीकेशन थी उसको मुस्तरद कर दिया है। अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये क्या रुख अख्तियार करता है। इसीलिए वो जो शुरुआत थी, काजी काजी फायज ईसा साहब ने जिस वक्त निशान छीना था पीटीआई से, तो ये उसी वक्त से ही ये चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी कि इस पार्टी को जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश शुरू से की जा रही है और अदलिया को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का क्या जो है वो रुख अख्तियार करता है। ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके, इसी हवाले से एक शो हो रहा है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की मोर और लेस कहना चाहिए कि तौसीक कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जो आर्गूमेंट था उनका, उसके ज़्यादा फोकस मुझे लगा इस बात के ऊपर है कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया तो क्या वो सियासी जमात है। ये एक इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि सियासी जमात तो बहरहाल है। हम ये कह सकते हैं कि उनके पास पार्लियामेंट्री पार्टी मौजूद नहीं है या उनके सिंबल के ऊपर किसी ने इंतखाब नहीं जीता, लेकिन क्या उनके सियासी जमात होने के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको आज के प्रोग्राम में जिस पे बात करेंगे। दूसरा नुक्ता, 20 मार्च को एक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर डोनाल्ड लू, जिनकी वजह शोहरत यह है कि साइफ़र के हवाले से असद मजीद साहब ने जो मरासला भेजा पाकिस्तान में, उसके अंदर उन्होंने तज़किरा किया कि डोनाल्ड लू ने उनसे एक गैर पार्लिमानी या कहना चाहिए गैर सफारती अंदाज़ के अंदर ये कहा कि इमरान खान की हुकूमत अगर हटा दी गई तो फिर तो हो सकता है कि पाकिस्तान को माफ़ी मिल जाए, अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती तो फिर माफ़ी मिलना मुश्किल है। 20 मार्च को उनकी एक टेस्टमनी होगी जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर बातचीत होनी है। कभी इम्कान ये है कि साइफ़र का मामला भी और पाक यूएस रिलेशन भी उसमें ज़ेर बहस आएंगे। वहाँ सवाल जवाब उठेंगे तो यकीनन उनको ये बताना पड़ेगा कि असद मजीद से उनकी क्या बात हुई। ये पहला हिस्सा मोर और लेस वही होगा जो असद मजीद ने, जो पाकिस्तान के बाद में सेक्रेटरी खारजा भी रहे, उन्होंने लिख के तहरीरी तौर पर पाकिस्तान को भिजवाया कि इसके ऊपर हमें डिमार्च करना चाहिए। डिमार्च का मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारतकार ने गैर सफारतकार जो सफारतकार के की हैसियत से उनके आदाब हैं उससे हट के कुछ अल्फाज का चुनाव किया, तो हमें इसके ऊपर एहतजाज फॉर्मली रजिस्टर कराना चाहिए। ये असद मजीद कह चुके थे, इसलिए वहाँ तक का हिस्सा तो 100% दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर या इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि उसी साइफ़र की बिना के ऊपर उसको बुनियाद बनाकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिरा दी। ये इंटरेस्टिंग होगा कि इसके ऊपर कोई सवाल जवाब होता है या नहीं होता, अगर होता है तो फिर उसका जवाब क्या आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग आज की डेवलपमेंट यह है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने इरसा अथॉरिटी के ऊपर एक रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं ज़फ़र महमूद साहब, बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स भी रहे, शायद पेट्रोलियम में भी रहे, चेयरमैन वापडा भी रहे, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन किया और 24 घंटे से कम अरसे में आज वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के ऊपर। शायद शहबाज साहब की जो वज़ारत उज़्मा का सफ़र होगा उसमें हमें ये चीज़ें बार बार देखने में मिलेंगी। एक उनका इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन्हिसार और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुशी रखना, उनको राज़ी रखना हर मामले के अंदर। ये दो बड़े इश्यूज़, बड़े चैलेंजेस होंगे उनके सामने। आज के प्रोग्राम में जो दो मेहमान शख्सियात हमारे साथ हैं जिनसे इन तमाम पे बात करेंगे, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हमारे साथ हैं। अता तारड़ साहब, आपको मुबारकबाद भी और बहुत शुक्रिया भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान नकम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ लाहौर से हैं, आपको भी राजा साहब वेरी वार्म वेलकम। अता तारड़ साहब, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला, आप तो यकीनन उससे खुश होंगे, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है क्योंकि ये एक असूल वज़ा करना पड़ेगा कि ये सीटें मिलनी चाहिए उनको जिनके पास 92 मेंबर्स हैं, या उनकी लिस्ट को बुनियाद बनाकर आपको दे देनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसेंशली जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो ऐवान में मौजूद नहीं है, पार्लियामान में मौजूद नहीं है, क्योंकि हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, आज़ाद सिंबल पे लड़ा। लॉ की स्पिरिट या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ये नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे हों, वो कोई पार्टी बनाएं या एक पार्टी वहाँ पे अपनी नॉमिनेट कर दें और उसके तहत रिज़र्व सीट्स ले जाएं। आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हाउस के अंदर है उसको ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो शेयर्स डिटर्मन हो सकें रिज़र्व सीट्स के। रिज़र्व सीट्स के हवाले से ही मामला बिल्कुल क्लियर है कि ऐवान में मौजूद जो पार्टीज़ होंगी, जो कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
ان کو شیئر ملنا ہے ریزرو سیٹس کا. آپ نئی پارٹی وہاں کریٹ نہیں کر سکتے, یا ایسی پارٹی جو ایوان میں موجود نہیں ہے اس کا نام لگا کے نہیں کر سکتے جس نے الیکشن کنٹیسٹ کر کے سیٹیں جیتی نہ ہوں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے اپنی ریزرو سیٹس کے جو خواتین ہیں, مائنورٹی کے ممبرز ہیں, ان کی لسٹیں آویزاں کریں, پبلش کریں, تاکہ عام ووٹر اس پہ تاثر قائم کر کے یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ میں نے اس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا. لیکن نہ تو لسٹیں آویزاں کی گئیں, نہ وہ پارٹی ایوان میں موجود ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں انوملی ہے. یہ اگر کوئی ایسی پارٹی جوائن کرتے جو ایوان میں موجود ہوتی تو پوزیشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی, اس پارٹی کو شیئر ملتا. اب آپ نے ایک آزاد اراکین کا گروپ بنا لیا, نہ پارٹی ایوان میں موجود ہے, نہ آپ نے کوئی لسٹ جو ہے وہ جمع کرائی. سنی اتحاد کونسل کی کیا لسٹ لگ گئی تھی الیکشن سے پہلے کہ یہ ہماری خواتین ہیں اور یہ ہمارے مائنورٹی کے ممبرز ہیں؟ نہیں لگی تھی. دیکھیں, اگر آئین کو آپ 51(6)D کو پڑھیں ود سیکشن 104 آف دی الیکشن ایکٹ, تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کو مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ ایوان میں موجود نہیں ہیں. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ نشستیں جو موجودہ پارٹیز ہیں پارلیمان کے اندر انہی کو ملیں گی؟ دیکھیں, آئین اور قانون کی اسپرٹ تو یہی ہے کہ ریزرو سیٹس پھر کہیں نہ کہیں جانی ہیں, اور جو اسپرٹ آف ڈیموکریسی سے یہ چیز متصادم نہیں ہو جائے گی؟ میں ہمارے صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ اوور دا ٹائم پی ٹی آئی نے قانون کی اتنی خلاف ورزیاں کی, اور 2018 سے پہلے جو ان کو ایک پریفرینشل ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ پارٹی الیکشن نہ کرائیں, آپ کا سمبل چلا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں جی بڑی زیادتی ہوئی. وہ بھی دیکھیں نا, اب آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرائے, ٹھیک طریقے سے کیوں نہیں کرائے, قانون کو فالو کیوں نہیں کیا. ماضی میں ان کی بہت بڑی بڑی غلطیوں کو اگنور کیا گیا, جس سے ان کو عادت پڑ گئی کہ چلو ہم اگر قانون کی خلاف ورزی کر بھی لیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی رعایت, کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیشن مل جائے گی. تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. راجہ صاحب, آپ کیا کہیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے یا کیا پوزیشن اختیار کریں گے؟ دو بڑے معاملے ہیں, بلے کا نشان لینا اور دوسرا ریزرو سیٹس کا معاملہ. دونوں تنازعات کہیں سیٹل ہونے ضروری ہیں. نہیں, اس وقت تو بڑا معاملہ ریزروڈ سیٹس کا ہی ہے. دیکھیں, آئین بڑا واضح ہے. آئین آرٹیکل 51 کا ذکر ہوا, اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کے لیے آئین ہے, آرٹیکل 106 ہے. دیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں آرٹیکل کہ جتنی سیٹیں ایک جماعت جیتے گی جنرل الیکشن میں, اسی تناسب سے اس کو ریزروڈ سیٹس ملیں گی. یعنی کہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی, اسی تناسب سے ملیں گی, اس سے زیادہ نہیں مل سکتی جس تعداد میں سیٹیں جیتی گئی ہیں جنرل الیکشن میں. اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے اور آج پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جماعتوں کو ان کے تناسب سے کہیں زیادہ سیٹیں مل رہی ہیں. اس کا کوئی تصور نہیں ہے آئین میں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کی 87 سیٹیں ہیں 115 میں سے. اب ان کو ان سیٹوں کے بدلے میں مخصوص نشستوں میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا, جبکہ 60 کے قریب مخصوص نشستیں ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جو جماعت جنرل الیکشن میں 8 فروری کو یا 9 فروری کے فارم 47 کے ذریعے 2 یا 3 سیٹیں جیتی ہیں, اس کو 7-8 مخصوص نشستیں مل جائیں گی, اس کی اس تعداد سے کہیں زیادہ. تو یہ بالکل ایک آئین کے خلاف صورتحال ہے جو آج پشاور ہائی کورٹ اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ سے نمودار ہوئی ہے. میری نظر میں بات بالکل واضح ہے. جب ایک جماعت کو آزاد اراکین جوائن کر لیتے ہیں, 3 دن کا وقت حاصل ہے, اور آئین بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ کسی بھی جماعت کے جو اراکین ہیں پارلیمان میں, ان میں ان اراکین کو شامل کیا جائے گا جو آزاد حیثیت پہ منتخب ہوئے اور منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اس جماعت کو جوائن کر لیا. لفظ وہاں لکھا ہوا ہے, انکلوڈنگ ممبرز ہو جوائن a political party having been elected as independents within 3 days. تو جب وہ آزاد اراکین نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا, اس میں شامل ہو گئے, تو ان کی جو تعداد پارلیمان میں ہے یا خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہے یا پنجاب اسمبلی میں ہے, اسی کے تناسب سے اب ان کو مخصوص نشستوں میں حصہ ملتا ہے. کیا آپ سپریم کورٹ جائیں گے؟ اس رستے میں ظاہر ہے جائیں گے. دیکھیں, 2 باتیں ہیں نا یہاں. ایک تو یہ کہ دیگر جماعتوں کو ان کے تناسب سے زیادہ سیٹیں مل گئیں, اور سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو اس کے تناسب سے سیٹ نہیں ملی, اور اس کے لیے تعویل یہ دی گئی کہ چونکہ لسٹیں جمع نہیں ہوئی تھی, اور آئین نہیں, قانون جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 اس کا سیکشن 104 یہ کہتا ہے کہ لسٹیں جو ہیں وہ پہلے جمع کرانی تھی. ہماری نظر میں جو لسٹوں کی قدغن ہے, اس کی وجہ سے ایک آئینی جو ایک منشا ہے,
اس کو مروب کیا جا رہا ہے، آئین کے مطابق کام نہیں ہو پا رہا. لہٰذا میری نظر میں الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 104 بذات خود کالعدم ہے، برخلاف آئین ہے. اس کو عدالت کو کالعدم قرار دینا پڑے گا، کیونکہ جب تک یہ سیکشن موجود رہتا ہے اسمبلیوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی، یا آپ کو دیگر جماعتوں کو ان کے تناسب سے زیادہ سیٹیں دینا پڑیں گی، جو کہ بذات خود برخلاف آئین ہے. درست ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ ان کے شو میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے تارڑ صاحب کی باتیں بھی سنی. اب تارڑ صاحب کے حلقے میں تو اس بات پہ خوشیاں جو ہے وہ منائی جا رہی ہیں کہ جی آپ، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کو جو پہلے الیکشن ٹھیک کرنے چاہیے تھے، پھر الیکشن میں جو ہے وہ قانون اور قاعدے جو ضابطے تھے ان کا خیال نہیں رکھا گیا. تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ تارڑ صاحب کو پہلے بھی کئی لوگ جو ہیں اس بات پہ جو ہے سمجھا چکے ہیں کہ نون لیگ جو ہے یا پیپلز پارٹی، باقی لوگ بھی جو ہیں وہ الیکشن اسی طرح ہی کرواتے رہے، لیکن ایک خاص جماعت کو جو ہے وہ صرف الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے یا الیکشن صحیح طور پہ نہ کنڈکٹ کروانے کی وجہ سے یہ اتنی بڑی سزا دی گئی. تو یہ چیزیں ہر ایک کو نظر آ رہی ہیں. تو اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ چلیں پی ٹی آئی کو یہ نشستیں نہ ملے نہ صحیح، لیکن جو باقی جو جماعتیں ہیں ان میں جو یہ بندر بانٹ جو کی جا رہی ہے نشستوں کی، وہ قانون کے بالکل ماوراء ہے. تو اب جو پلی لے کر جا رہی ہے پی ٹی آئی، وہ یہ لے کر جا رہی ہے سپریم کورٹ میں کہ اگر پہلے تو پی ٹی آئی کو یہ نشستیں ملنی چاہیے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہے، اگر ان کو نہیں ملتی تو پھر باقی لوگوں کو کیوں مل رہی ہیں یہ سیٹیں، باقی لوگوں کو کس قانون کے تحت ملتی ہیں. اب دیکھتے ہیں ناظرین کام کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ، اب ظاہر ہے سپریم کورٹ نے تو شروع میں جو ہے وہ ان سے بلا چھین کر اس بات کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کتنا جو ہے وہ مخلص ہیں، یا پی ٹی آئی کو کتنا وہ ایک پارٹی مانتے ہیں جو جسٹس صاحب موجود ہے سپریم کورٹ میں. بہرحال پھر بھی دیکھتے ہیں آگے کہ چلیں کیا صورتحال اختیار کرتی ہے اس میں سپریم کورٹ. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے. آپ کو بہت شکریہ. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع میں، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.